اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کا مزید انشاءاللہ ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود شریف بھی پڑھو اور سلام بھی پیش کرو۔ اس آیت میں آپ اگر غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور پہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں باقی جتنی عبادات ہیں ہمیں ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، دیگر جو معاملات ہیں ہمیں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ خود عبادات فرمانے سے پاک ہے، وہ خود نہیں کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسی عبادت ہے جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود درود شریف پڑھ رہا ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ درود شریف نہیں پڑھتا تو اس کے نہ پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان کوئی نہیں ہے، پڑھنے سے ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ پڑھنے والے کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ کیسی بات ہے کہ درود شریف ان پہ ہم پڑھتے ہیں اور سنور خود جاتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا فیض ہے کہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں ہم پر فرض فرمائی ہیں تو ان کے لیے وقت کو مقرر فرمایا ہے۔ مثلا دیکھیں نا، اب جمعے کا ایک وقت مقرر ہے، فجر کے ٹائم کو جمعہ نہیں پڑھ سکتا، عشاء کے ٹائم نہیں پڑھ سکتا، اتوار کے دن وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ 5 نمازیں ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پہ فرض ہے۔ روزے ہیں فرضی، اس کے لیے بھی ایک مہینہ مقرر ہے فرضی روزوں کے لیے۔ حج ہیں، اس کے لیے بھی دن مقرر ہے۔ زکوٰۃ ہے، وہ بھی سال کے گزرنے پر ہے۔ تو کچھ عبادات وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو مقرر فرمایا ہے، وقت کی قید لگائی ہے، اس سے پہلے کرو تو وہ ہوتی نہیں ہے، بعد میں کرو نماز تو قضا ہو جائے گی۔ تو کچھ عبادات وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے وقت کی قید نہیں لگائی، وہ جب بھی کرو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور جب اللہ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی، وقت کو متعین نہیں فرمایا، تو اگر بندہ وقت مقرر کرے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے حکم میں پھر ترمیم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن میں وقت کی پابندی نہیں لگائی ان میں سے ایک دعا ہے، جب بھی مانگو اللہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرا، مدینے والے پر درود و سلام جب بھی پڑھو اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اب اگر ایک بندہ کہے کہ اذان سے پہلے نہ پڑھو، نماز جنازہ سے پہلے نہ پڑھو، فلاں وقت نہ پڑھو، اس ٹائم نہ پڑھو، بھئی یہ کہاں لکھا ہے کہ اس ٹائم نہ پڑھو؟ اگر کوئی کہے اس ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے تو دلیل بھی تو دینی چاہیے نا۔ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ اس ٹائم نہ پڑھو؟ کس حدیث میں ہے کہ اس ٹائم نہ پڑھو؟ کس صحابی نے کہا ہے کہ اس ٹائم نہ پڑھو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس ٹائم نہ پڑھو؟ جب قرآن نے کہہ دیا کہ پڑھو، صبح پڑھو، دوپہر کو پڑھو، شام کو پڑھو، جب بھی پڑھو، ویسے تو دکھلاوے کے لیے تو کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر درود شریف کوئی دکھلاوے کے لیے بھی پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت پر تو ذرا کہنے کی ضرورت نہیں، نہ پڑھنی چاہیے، ذرا ذوق کے ساتھ سارے بولے نا۔ تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اذان سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، نماز جنازہ سے پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو، جب اللہ نے وقت مقرر نہیں فرمایا تو بندہ کون ہوتا ہے وقت مقرر کرنے والا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے اور حقیقت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی شانیں اللہ نے سارے نبیوں کو عطا فرمائی
وہ ساری شانیں تنہا اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جمع فرما دی ہیں، اس سے بھی زیادہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، ان کو بنایا تو فرشتوں کو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کتنا مقام ہے انسان کا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ بڑا مقام ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن وہ سجدہ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ خود تو شامل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ خود تو شامل نہیں تھا نا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، اور بڑی انہوں نے ایک نئی بات فرمائی، اور میں نے تو پڑھا تو ایمان تازہ ہو گیا، تو سنیں گے تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں اللہ تعالیٰ خود تو شامل نہیں تھا، لیکن آمینہ کے لال پر درود و سلام پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تیسری بات، ساری زندگی آپ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا درود ابراہیمی پڑھنا جائز نہیں، وہ جائز ہے، باہر جا کے یہ نہ کہیں کہ نیا فتویٰ آ گیا، درود ابراہیمی پڑھنا جائز ہے، نماز میں وہ درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، لیکن قرآن مجید کی اس آیت نے تو یہ نہیں کہا درود ابراہیمی پڑھو، قرآن نے تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا کیا ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھو تو سلام بھی پڑھو۔ اب اتنا ٹائم نہیں میں تفصیل میں جاؤں، آپ گھر جا کے درود ابراہیمی پڑھ لینا، اس میں درود کا ذکر تو ہے، سلام کا ذکر تو نہیں ہے، اس میں درود شریف تو ہے لیکن سلام کا تو اس میں ذکر نہیں ہے، تو قرآن تو کہتا ہے صلو، درود بھی پڑھو، وسلموا تسلیما، درود شریف کا ذکر ایک مرتبہ فرمایا ہے، سلام کا ذکر 2 دفعہ فرمایا۔ جمعے کے بعد ہم کھڑے ہو کے کیوں درود و سلام پڑھتے ہیں؟ محفل کے بعد ہم سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وسلموا تسلیما، درود شریف بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ تو قرآن کی آیت پہ تو تب عمل ہوتا ہے جب ایسے سیغے کے ساتھ آپ درود و سلام پڑھیں جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو۔ تو پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی نماز میں پھر کیسے درود ابراہیمی کفایت کر جاتا ہے؟ اس کا جواب سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں درود ابراہیمی اس لیے کافی ہے کہ اتحیات میں ہم پہلے جو پڑھ دیتے ہیں السلام علیکا ایھا النبی، اتحیات میں سلام ہو گیا، درود ابراہیمی میں درود ہو گیا، تو دونوں چیزیں ہو گئی، درود بھی ہو گیا سلام بھی ہو گیا۔ پتہ چلا کہ جو نماز کے بعد درود و سلام نہیں پڑھتے، نماز کے اندر تو وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پڑھنے میں اور ان کے پڑھنے میں فرق ہے۔ وہ درود و سلام پڑھتے ہیں مجبور ہو کر، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں مسرور ہو کر۔ وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں، ہم مسرور ہو کر خوش ہو کر سرکار کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتے ہیں، درود شریف بھی عرض کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی فرما رہا ہے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر پڑھتا ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ میں نے اپنی کتاب میں درود شریف کے حوالے سے ایک ایک روایت کے ساتھ ساتھ 8 حوالے دے کے ان کو میں نے نقل کیا ہے۔ آپ اگر اس کا بھی مطالعہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ برا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کا باب ہے بابو زیارت القبور، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 108 ہے۔ اب دوڑنے والا کہاں دوڑے گا، ایک ایک چیز ذکر کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 273، بولی حدیث نمبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ ما من احد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مجھ پہ درود و سلام پڑھے، وہ مکے کا رہنے والا ہو یا مدینے میں رہنے والا ہو یا امریکہ کا رہنے والا ہو یا وہ لندن میں رہنے والا ہو یا شہاب پورے کا رہنے والا ہو،
وہ जामिया नुमानिया में बैठ कर दरूद सलाम पढ़ने वाला हो। मा मिन अहादिन का ये मतलब है वो करीब वाला हो या दूर वाला हो। फरमाया जब वो मुझ पे दरूद सलाम पढ़ता गए, अल्लाह ताला मुझे उस दरूद सलाम पढ़ने वाले की तरफ मुतवज्जे फरमा देता गए। फरमाया दरूद सलाम पढ़ने वाले के सलाम को सुनकर मैं उसका जवाब भी अता फरमाता हूँ। आज अगर कोई बंदा वजीर आजम साहिब को ख़त लिख के उसको उसके ख़त का जवाब आ जाए, अगर वो सदर पाकिस्तान को मैसेज करे उसका जवाब आ जाए, वो 10-10 लोगों को बताता गए, वो देखो भाई वजीर आजम तो अपना बंदा है, वो सदर तो अपना बंदा है, वो GMP थे अपना बंदा है, ये मैंने दरूद व सलाम उसको सलाम भेजा, उसने मेरे सलाम का जवाब मुझे दे दिया। अब ये जो मैंने आपको अबू दाऊद शरीफ की रिवायत सुनाई है, इसमें दुनिया के प्रेसिडेंट की बात नहीं है, इसमें सदर की बात नहीं है, इसमें सियासतदान की बात नहीं है, इसमें किसी ताजर की बात नहीं है, इसमें अंबिया के प्रेसिडेंट की बात है। आमीना के लाल फरमाते हैं जो मुझ पे सलाम पढ़े मैं उसके सलाम को सुनता भी हूँ, सुनकर जवाब भी अता फरमाता हूँ। और इसमें एक और बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जब हम दरूद व सलाम पढ़ते हैं तो सरकार सुन के उसका जवाब अता फरमाते हैं। फरमाया कि हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाता है। और उलमा ने इसका तर्जुमा किया कि रूह तो हर वक्त, सरकार तो हर वक्त हयात है, ज़िंदा है, तो अल्लाह ताला मुतवज्जे फरमा देता है। तो फिर इसमें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी कमाल की बात लिखी। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हकीकी तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। अब बस से बोले ना सुभान अल्लाह, हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं। तो जब बंदा बावुजू होकर बड़े खुशू व खुजू के साथ सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज करता है तो फिर अल्लाह ताला हुजूर को उस सलाम पढ़ने वाले की तरफ मुतवज्जे फरमा देता है। सरकार उसके सलाम को सुनकर उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, सरकार फरमाते हैं मैं उसके सलाम को सुनकर उसका जवाब भी उसको अता फरमाता हूँ। तो फिर क्या ख्याल है कि हमें सरकार की ज़ात पे दुरूद व सलाम फिर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? और मुस्लिम शरीफ में रवायत मौजूद है, ये मेरे सामने मुस्लिम शरीफ है, उसकी ये शरह है, उसकी 6ठी जिल्द है। अगर आप ये हदीस पाक देखना चाहें तो आप ये हदीस पाक भी देख सकते हैं। ये किताबुल फ़ज़ाइल है और उसकी जो हदीस नंबर है वो 5822 है। 5822 किताबुल फ़ज़ाइल है मुस्लिम शरीफ का। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ला अन उबअसा अन्नी लआरिफुहुल आन। फरमाया कि जब मैंने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, नबी तो थे लेकिन ऐलान नहीं किया था, तो फरमाया कि मक्का का वो पत्थर जो ऐलान नबूवत से पहले मुझ पे सलाम पड़ा करता था, अन्नी लआरिफुहुल आन, फरमाया मैं अब भी उस पत्थर को पहचानता हूँ। अब आपने खुद गौर करना है, ये हदीस पाक मेरे सामने है और बिल्कुल सही हदीस है और अरबी इबारत मैंने पढ़ी है जो सरकार की ज़ुबान अक़दस से अल्फाज निकले हैं। अब आप खुद देखें जो पत्थर मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़े। आज तो सब ये पूछा जाता है ना सलाम करना कहाँ लिखा है, और भाई बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के तो नेफे ऊपर करके तो दीन की समझ नहीं आई। पत्थर को उस वक्त भी पता था ये आम नहीं है, अल्लाह ने इसको पूरी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। मैं आप पत्थरों के पास से गुजरते हैं, हमारे ऊपर तो कोई नहीं दुरूद शरीफ पढ़ता है, आम लोग गुजरते हैं उन पर तो पत्थर कोई नहीं पढ़ता, सरकार पे क्यों पत्थर पढ़ते थे? अच्छा फिर देखे, पढ़ने के लिए बोलने के लिए तो ज़ुबान का होना ज़रूरी है, समझने के लिए दिमाग का होना ज़रूरी है, मोहब्बत के लिए दिल का होना ज़रूरी है। पत्थर के अंदर तो ना दिमाग है, ना दिल है, ना उसकी ज़ुबान है, तो फिर कैसे बोलते थे? पता चला जहाँ से सरकार गुजर जाते थे पत्थरों को भी अल्लाह ताला बोलने की ताकत अता फरमा देता था।
پیارے یار محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو ذرا محفل کی روحانیت میں اضافہ ہوتا جائے گا تو مجھے بھی پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا نا، مردوں کو زندہ، لیکن ان مردوں کو زندہ کیا کہ جن میں پہلے روح ہوتی تھی، روح نکل گئی، مردہ تھے تو ان کو زندہ کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ان پتھروں نے پڑا ہے جن کے اندر روح کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ جہاں سے سرکار گزر جاتے تھے پتھروں کو بھی اللہ شعور عطا فرما دیتا تھا، درختوں کو بھی شعور عطا فرما دیتا تھا، بادلوں کو بھی شعور عطا فرما دیتا تھا، اور چاند کو بھی شعور عطا فرما دیا کہ مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ہو گیا ہے، سورج کو بھی شعور عطا فرما دیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں۔ تو اب سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والوں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں، مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، آپ خود پھر سمجھ جاؤ جو پتھر مصطفیٰ پہ سلام پڑے سرکار ان پتھروں کو جانتے بھی ہیں، ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ تو آج جو سرکار کا غلام مصطفیٰ پہ سلام پڑے سرکار ان سارے غلاموں کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ کیا خیال ہے جی، وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دماغ انسان کو دیا، ہمیں دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا، تو ہم اپنے دماغ سے ہم نے ایسے موبائل بنا دیے، ہم نے بنائے یا دوسرے مسلمانوں نے یا انگریزوں نے بنائے، دماغ تو اللہ نے دیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، نمبر ملاتے ہیں تو بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، فوراً اس کے ساتھ بات ہو جاتی ہے، درمیان میں کوئی تار ہی نہیں ہے، تو ایسا سسٹم بنا دیا یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ میں بات کر سکتے ہیں۔ پیسے آپ یہاں سے جیز کیش بھیجتے ہیں تو انڈیا میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پہنچ جاتے ہیں، ایسے ہی بات ہے نا۔ تو جو اللہ نے انسان کو دماغ دیا اس دماغ سے ہم نے موبائل بنا لیا، ٹیلی فون بنا لیا، درمیان میں کوئی تار نہیں ہے، ہم ویڈیو کال بھی کر لیتے ہیں، آڈیو بھی کر دیتے ہیں، ہمارا میسیج پہنچ جاتا ہے، ایزی پیسہ پہنچ جاتا ہے، جیز کیش پہنچ جاتا ہے، اور اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر آپ خود بتاؤ اور جیز کیش کی طاقت زیادہ ہے یا درود و سلام کی طاقت زیادہ ہے؟ اگر یہاں بیٹھ کے ہم امریکہ تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو یہاں پر درود و سلام پڑے تو سرکار کا پر ہمارا درود و سلام کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ ہمارے درود و سلام کو بھی سرکار سنتے بھی ہیں، سن کر جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتنا عرصہ درود شریف پڑھوں؟ دن کا چوتھا حصہ پڑھ دوں تو کافی ہے؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے 4 حصوں میں تقسیم کر دو، 1 حصہ درود شریف پڑھو، 3 حصے باقی کام کر دو، لیکن اس سے بھی زیادہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا حضور آدھا وقت آپ پہ درود و سلام پڑھ دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے آدھا وقت پڑھ لو، اس سے بھی زیادہ کرو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا حضور 3 حصے پڑھ کے 1 حصہ باقی کام کر دوں؟ فرمایا 3 حصے پڑھ کے 1 حصہ کام کرو، ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ کر دو تو اور بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا حضور اگر میں سارا وقت آپ پہ درود و سلام پڑھا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفا ہمک ویغفر ذنبک، فرمایا اگر تو سارا وقت مجھ پہ درود و سلام پڑھے گا تیرے غموں کے لیے یہ کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ایک بات ہے یقین جانے کہ یہ میں نے بڑا تجربہ کر کے دیکھا ہے، آپ بھی تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، کوئی کام آپ کا نہ ہوتا ہو آپ درود شریف پڑھیں، اپنا معاملہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں، جس کام کے لیے آپ جائیں گے تو ایسے لگے گا کہ فلاں بندہ شاید آپ کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کا یہ ہے، فرمایا کہ اگر تو درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے غموں کو ختم فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی،
تو یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود و سلام پڑھو۔ اب ذرا آپ نے توجہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یصلون علی المحمد، علی الاحمد نہیں کہا، علی المصطفیٰ نہیں کہا، بلکہ فرمایا یصلون علی النبی۔ کیا فرمایا؟ یصلون، سارے بولو یصلون علی النبی۔ اب نبی تو حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، نبی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، نبی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو پھر میں پوچھوں گا کہ نبی سے مراد تم مصطفیٰ کو کیوں لے رہے ہو؟ اس سے مراد تو کوئی اور نبی بھی تو ہو سکتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے وہ بھی نبی ہیں، 313 بھی رسول ہیں، لیکن نبوت سرکار کے ساتھ اتنی خاص ہو چکی ہے، قرآن میں جہاں بھی نبی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد آمینہ کے لال کی ذات بابرکات ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ قرآن نے تو کہا یصلون علی النبی، تو یہ کیسے پتا چلا کہ نبی سے مراد سرکار ہے؟ نبی سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، سارے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا نبوت سرکار کے ساتھ اتنی خاص ہو چکی ہے، اس نبی سے مراد کوئی اور نہیں ہے، اس سے مراد آمینہ کے لال کی ذات بابرکات ہے۔ ہمارا کوئی تربیت یافتہ بچہ ہو، اس کو ہم نے تربیت سکھائی ہو، وہ بڑے کو ملے، بڑے بھائی کو ملے تو سلام کرے، محلے کے بڑے بزرگ کو ملے تو سلام کرے، چاچا جی کو ملے تو سلام کرے، ماما جی کو ملے تو سلام کرے، ہیں جھک کے دونوں ہاتھوں سے سلام کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرے گا کہ لوگ پوچھیں گے یار یہ کتنا اچھا بچہ ہے، پوچھیں گے نا کتنا اچھا بچہ ہے یار، کتنی اچھی تربیت ہے، کس کا باپ کا بیٹا ہے، کس استاد کا شاگرد ہے، کتنی اچھی اس کی تربیت ہے، بھائی یہ کون ہے، اس کا پتہ تو چلو کرو یہ کون ہے، بڑے ادب سے سلام کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو ہمیں سلام کرے ادب سے، بڑوں کو سلام کرے، ہم پوچھتے ہیں یہ کون ہے، توجہ ہے سب کی، ہم پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو جو آمینہ کے لال کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا سرکار نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے، کتنا اچھا ہے میرا غلام، وہ بھی تو پوچھیں گے نا کتنا اچھا ہے میرا غلام، مجھ پہ درود شریف بھی پڑھ رہا ہے، درود و سلام کے گجرے بھی پیش کر رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی خاص بات ہے، ہم ایک دوسرے کو کہیں السلام علیکم، السلام اللہ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے امن، چین، سکون، اطمینان۔ میں نے آپ کو کہا السلام علیکم، تم پر سلام ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، آپ نے مجھے یہ دعا دے دی۔ تو امن کا مطلب ہے چین، سکون، جس پر کوئی غم نہ آئے، مشکل نہ آئے، مصیبت نہ آئے، تو دعائیہ جملہ ہے، ہم نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، کہہ دیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو۔ تو اگر آپ کی توجہ ہو تو انشاءاللہ پھر آپ بڑے محظوظ ہوں گے۔ ہم کہیں تجھ پہ امن نازل ہو، آپ مجھے کہیں تو پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، ہم سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، سرکار فرما دے اے غلام تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی امن ہو، تجھ پر بھی چین ہو، تجھ پر بھی سکون نازل ہو، اور تجھے اللہ غموں سے دور فرما دے، اور جس کو مصطفیٰ فرما دے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی اللہ اس کا بیڑا پار فرما دیتا۔ ہاتھ چوک کے سارے بولو نا سبحان اللہ۔ جس کو سرکار فرما دے تجھ پر امن ہو ہے، پھر وہ دنیا کے غموں سے بھی آزاد ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا
کا بیان فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ترمذی شریف اس کا جو باب ہے یہ ابواب الوتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے، معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، وہ اوپر جاتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو گے پھر وہ دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دعا فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی کے پاس اگر کوئی 1000 روپے کا پرانا نوٹ آ جائے تو کوئی لیتا نہ ہو تو بندہ کیا کرتا ہے، 2-4 نوٹ جناب نویں شروع چلائے، 2-4 اینڈ چلائے تو درمیان چلا کے بندہ پٹرول پمپ تے دے دیتا، چلو ہم تے چل ہی جائے گا نا ہے۔ پرانا نوٹ نہ چلتا ہو، آگے پیچھے ہم نئے نوٹ لگاتے ہیں۔ بھائی ہماری دعائیں تو بڑی کمزور ہیں، شروع میں بھی ہم درود شریف لگا دیتے ہیں، آخر میں بھی درود شریف لگا دیتے ہیں۔ جہاں درود شریف جائے گا وہاں دعا بھی چلی جائے گی، جہاں درود شریف جائے گا دعا بھی چلی جائے گی۔ اس لیے فرمایا شروع میں بھی درود شریف پڑھو، دعا مانگنے کے بعد بھی درود و سلام پڑھو، پھر قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بلکہ یقینی ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو جو مانگ رہے ہو وہ مل جائے گا، اگر تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے پھر اللہ تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا، اگر مشکلات بھی آسان نہ ہو فرمایا اس دعا کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں پھر قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ محبت سے بولے نا سارے سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک جو میں سنانے لگا ہوں یہ سنن نسائی ہے، اس کا باب الفضل فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 398 ہے، حدیث نمبر 1299 ہے۔ اس کے بعد تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، کتاب الشفا میں موجود ہے، ضیاء النبی میں موجود ہے، معارج النبوت میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پر لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چلے یہ بات بھی اب حل ہو جائے گی، یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، ترمذی شریف حوالے سنتے جائیں، ابواب المناقب دوسری جلد اس کی حدیث نمبر 1560 ہے، سیرت ابن اسحاق میں موجود ہے، اسد الغابہ میں موجود ہے، سیرت ابن ہشام کی پہلی جلد میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، المواہب اللدنیہ میں موجود ہے، دلائل النبوہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ میاں صاحب دے شیر تے سبحان اللہ باندھی، سلطان باہو اعظم چشتی دے تے باندھی ہے تے والیاں تے بھی تے سبحان اللہ بولو نا یار ذرا، گل بڑی وڈی ہے، تاں واسطے 7-8 کتاباں دا حوالہ دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں بچپن میں سرکار کے ساتھ جایا کرتا تھا تو پتھر بھی سرکار پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سا درود و سلام تھا؟ یہ میں نے 7-8 کتابوں کا مستند حوالہ دیا گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پتھر جو درود و سلام پڑھا کرتے تھے اس کے الفاظ یہ تھے الصلاۃ والسلام علیک یا
اب اس سے بھی اگلی بات سماعت فرماؤ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تسکین کی ضرورت تھی، وہ اپنے جسم کو سکون پہنچاتے۔ اب عورت کو چونکہ مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حوا کا مطلب ہے زندہ، چونکہ وہ زندہ کی پسلی سے پیدا کی گئی، اس لیے حضرت حوا ہم سب کی روحانی والدہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ جب ان کی پسلی سے پیدا کیا حضرت حوا علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام نے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے ان کی طرف آگے ہاتھ کو بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام نانا ایسے ہاتھ نہیں بڑھانا، پہلے ان کا حق مہر ادا کرو، پہلے حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا کیا حق مہر ادا کروں؟ کوئی سونا بھی نہیں ہے، کوئی چاندی بھی نہیں ہے، کوئی درم بھی نہیں ہے، کوئی دینار، کوئی روپیہ، کوئی ڈالر، کوئی یورو، کوئی ریال، یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا حق میں ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام جو میرا آخری نبی ہے 3 مرتبہ میرے آخری نبی پر درود و سلام پڑھ دے، تیرا حق میں ادا ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ درود و سلام پڑھ دو، یا 20 مرتبہ کبھی ذکر آتا ہے 20 مرتبہ درود و سلام پڑھ دو۔ 20 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھا تو حق مہر ادا ہو گیا۔ پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی جو بیوی حضرت حوا ہے اگر وہ حلال ہوئی ہیں تو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے۔ اب دیکھو کہ اگر سرکار اس وقت تھے ہی نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر درود شریف کیوں پڑھا؟ ایک اور بات، یہ میں آپ پر سوال اگلے جمعے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں اگر ہو، ویسے تو سارے محبت والے ہیں الحمدللہ، حوالہ جات تو ہمارے پاس موجود ہے۔ درود ابراہیمی تو تب شروع ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اب مجھے بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو درود شریف پڑھا تھا وہ کیڑا درود شریف سی؟ اب بتائیں نا، درود ابراہیمی تو آئے ہی بعد میں۔ اگر کوئی بندہ کہے درود ابراہیمی کے علاوہ سارے درود جناب بدعت ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا درود شریف پڑھا تھا جن کی وجہ سے حضرت حوا حلال ہوئی؟ وہ حلال ہوئی تو پھر آل اولاد چلی تو ہم سب بھی اسی نسل سے پیدا ہوئے۔ بھئی ہمارے باپ نے پھر کون سا درود و سلام پڑھا تھا؟ تو پھر کہنا پڑے گا اور بھئی درود ابراہیمی بھی ٹھیک ہے، درود تاج بھی ٹھیک ہے، درود ویسیہ بھی ٹھیک ہے، درود خضری بھی ٹھیک ہے، یہ سارے ٹھیک ہیں، اور اگر یہ درود شریف پڑھا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھ دیں آپ بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، وعلی آلکا اور آپ کی آل پر، واصحابکا اور آپ کے صحابہ پر درود شریف ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں غلط کیا ہے بھائی؟ یا رسول اللہ کا اگر مسئلہ ہے تو بھائی تم تو نہیں کہتے تو پتھروں نے تو یا رسول اللہ کہا ہے، صحابہ کرام نے بھی کہا ہے، سارے یا رسول اللہ، خود اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول بھی فرمایا ہے، یا ایھا النبی بھی فرمایا ہے۔ ایک روایت رہ گئی ہے، وہ بات کر کے تو انشاءاللہ پھر بات مکمل کروں گا، یہ روایت سنانی ضروری ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندے کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اب اس بندے کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، فرشتے اس کو لے کر
تو جا رہے ہوں گے دوزخ کی طرف۔ اس روایت کو ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ صاحب نے نقل کیا، تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یارہا نعیمی نے نقل کیا، معارج النبوت میں مولانا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ 3 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے اور ذمہ دار ہوں میں ان کا۔ تو اس کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، جب لے کے جا رہے ہوں گے تو ادھر سے آمینہ کے لال تشریف فرما ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ سرکار فرمائیں گے کیوں دوزخ میں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے گناہ زیادہ گئے، نیکیاں کم میں۔ سرکار فرمائیں گے اس کا حساب پھر کرو۔ سرکار فرمائیں گے میرے سامنے اب اس کا دوبارہ حساب کرو۔ جب حساب کیا جائے گا تو واقعتاً گناہ زیادہ، نیکیاں کم ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، اب گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بھی میرے کام نہیں آیا، میری ماں بھی میرے کام نہیں آئی، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب، کوئی دوست، کوئی کام نہیں آیا، آپ میرے کام آئے۔ پر مجھے یہ تو بتائیں اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے آج میری بخشش ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے او میرے غلام، تو مجھے بھول گیا پر میں تجھے نہیں بھولا، یاد کر دنیا میں رہتے ہوئے تو مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، وہ تیرا درود و سلام میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج تیرے نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا گئے تو نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، گناہ کم ہو گئے ہیں۔ اس درود و سلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرا بیڑا پار فرما دیا ہے۔ اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے۔ الحمدللہ یہ بھی خصوصیت ہے کہ جہاں سے گفتگو درود و سلام سے شروع کی تھی، ساری پونا گھنٹہ درود و سلام پہ گفتگو کی ہے۔ یہ عادت ہی نہیں ہے ایک بات بندہ چونڈے سے پکڑے، ایک گجرا والے سے، ایک لاہور سے، ایک شکرگڑھ سے، تو کھچڑی بنا کے بندہ سامنے رکھ دے تو پتہ ہی نہ لگے ہی کیا ہے اور شی کیا ہے۔ الحمدللہ درود و سلام پہ ساری بات کی ہے، اور درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ صرف آدھے منٹ میں ایک اور بات کر دوں اگر اجازت۔ امام بخاری نے بڑی پیاری بات فرمائی، سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آ گئی، ویسے پلان نہیں تھا میں یہ بات کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ غلام کی کیا جرت کہ وہ حضور سے محبت کرے، کوئی بندہ اپنے طور پر حضور سے محبت نہیں کر سکتا، کسی کی آپ کی تو میری جرت کیا کہ ہم سرکار پہ درود و سلام پڑھے۔ فرمایا کہ جس سے سرکار محبت فرماتے ہیں، پہلے حضور اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، پھر وہ بندہ سرکار سے محبت فرماتا ہے۔ ہمارے دل میں، آپ کے دل میں اگر سرکار کی محبت ہے تو ہمارا کمال نہیں، سمجھ لو جتنی سرکار سے محبت ہے اتنی مصطفیٰ شفقت فرما رہے۔ جتنا کوئی درود و سلام پڑھتا ہے پہلے سرکار شفقت فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے غلام کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ڈالتا ہے۔ تو یہ حضور کا بڑا کرم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھیں۔ درود و سلام پڑھنا آپ کا کام ہے، باقی کام پھر درود و سلام پڑھ کر لے گا انشاءاللہ، پھر غم بھی ختم ہو جائیں گے، ناممکن کام ممکنات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ